آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 132 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے، اور آیت آپ کو اسکرین پہ لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو چلتے ہیں اس آیت میں استعمال ہونے والے پہلے جملے کی طرف۔ پہلا جملہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ۔ واو جو ہے آپ کا استنافیہ ہو گیا اور فعل آگے آ رہا ہے وصّا۔ وصّا واو صاد یا مادے کے ساتھ باب تفعیل میں آپ اسے دیکھ رہے ہیں، وصّیا یوصیو توصیتاً، اور چینجز کے بعد یہ وصّا یوصی توصیتاً بنے گا، تاکید کرنا، وصیت کرنا۔ وصّا پہلا صیغہ ہے تو اس کا فاعل جو ہے وہ آگے آ سکتا ہے، تو ایک لفظ چھوڑ کر ابراہیم کی شکل میں ہمیں اس کا فاعل جو ہے وہ مرفوع فارم میں نظر آ رہا ہے۔ تو وصّا ابراہیمو یعنی ابراہیم نے تاکید کی، ابراہیم نے وصیت کی۔ بہا جس چیز کی وصیت کی جائے، جس چیز کی تاکید کی جائے وہ با کے ساتھ آتا ہے۔ بہا جار مجرور متعلق ہو گیا وصّا فعل کے۔ یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ کس طرف جا رہی ہے، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، اور بہترین رائے جو ہے وہ یہی ہے، آسان سی رائے میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یہ جو کلمہ تھا نا اسلمت لرب العالمین، یہ کلمہ، یہ جملہ، ٹھیک ہے، یہ جملہ تھا نا، تو اس جملے کی طرف یہ ضمیر جو ہے وہ لوٹ رہی ہے، یعنی اسی جملے کی، اسی کلمہ کی تاکید کی ابراہیم نے۔ کس کو تاکید کی، کس کو وصیت کی؟ مفعول بہ چاہیے، تو وہ آگے آ رہا ہے بنیہ۔ بنیہ مضاف مضاف الیہ جس میں بنینا تھا، یہ اصل میں بنینا بنونا کی منصوب اور مجرور فارم ہے، لیکن یہاں پر ہم طے کر چکے ہیں کہ یہ مفعول بہ بن رہا ہے، تو یہ منصوب استعمال ہوا ہے یہاں پر بنینا، بنونا کی منصوب فارم ہے، اور بنونا جو ہے یہ جمع ہے ابن کی، اور ابن کے معنی ہوتے ہیں بیٹا، تو ابن کی جمع بنونا جس کی منصوب فارم یہاں پر استعمال ہوئی ہے بنینا، اور بنینا کا لفظ مضاف ہو کر استعمال ہوا ہے، تو نون ڈراپ ہو گیا اور بنی رہ گیا، اور ہا کی ضمیر جو ہے یہ ضمیر مجرور متصل ہے جو کہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوئی ہے، اور اس ہا پر زیر کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ پیچھے یا ساکن ہے، بنی ہی، اور یہ ہا کی ضمیر جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی اور وصیت کی، تاکید کی، اسی کی ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو۔ کلیئر ہو گیا؟ آگے واو آ رہا ہے، اور واو کے بعد ایک اسم یعقوب جو ہے وہ مرفوع ہے، تو اس مرفوع اسم کو ہم ابراہیم پر ہی عطف کر لیتے ہیں، تو گویا ابراہیم معطوف علیہ ہو گیا اور یعقوب جو ہے معطوف ہو گیا، اور معطوف علیہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر یہ وصّا فعل کے لیے فاعل بن گیا۔ تو گویا اب ہم ترجمہ کریں گے، اور تاکید کی، وصیت کی ابراہیم اور یعقوب نے اسی کی اپنے بیٹوں کو۔ تو یہ وصّا فعل اپنے فاعل، متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ جملہ مستانفہ بن گیا، اور لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا، اور ترجمہ بھی ہمارے سامنے اس جملے کا آ گیا۔ آگے آ رہا ہے کہ یا بنیہ ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین۔ اب اس کو ہم دو جملوں میں توڑیں گے۔ پہلا جملہ جو ہے وہ یا بنیہ کی صورت میں ہوگا، جس میں یا آپ کا حرف ندا ہے جو کہ قائم مقام ادعو فعل کے ہے، ادعو فعل اور فاعل ہو گیا، اب مفعول بہ چاہیے، اور وہ مفعول بہ جو ہے وہ منادہ ہوگا۔ وہ منادہ جو ہے بنیہ کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بنیہ جو ہے بالکل اسی طرح جس طرح بنی ہی تھا نا، تو یہ بنی یا ہے، یعنی وہ ہا کی ضمیر کی طرف مضاف تھا، یہ یا متکلم کی ضمیر کی طرف مضاف ہے، تو بنی نا سے بنی، اور پھر یا متکلم مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوئی، تو دو یائیں آ گئیں، تو دونوں یاؤں کو مرج کر دیا ایک یا کی صورت میں شد کے ساتھ لکھ کر، اور یہ بن گیا بنی یا، یعنی میرے بیٹے۔ قائم مقام مفعول بہ ہے، یعنی یہ منادہ ہے نا، تو اس کو ہم قائم مقام مفعول بہ کہیں گے۔ ادعو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا، یا بنیہ اے میرے بیٹو، یہ ندا ہو گیا۔ اب جواب ندا کیا آ رہا ہے؟ وہ آ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، جس میں انا جو ہے حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اسم اللہ لفظ جلالہ جو ہے اسم انا ہے لہٰذا منصوب ہے، اور آگے خبر انا کی چاہیے تو وہ ایک جملہ فعلیہ کی صورت میں آ رہی ہے، اصطفیٰ لکم الدین، جس میں اصطفیٰ فعل ہے جس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، صاد فا واو مادہ باب افتعال، چن لینا، منتخب کر لینا،
استفا فعل اور فاعل ہو گیا کیونکہ آگے ہمیں مرفوع اسم کوئی نظر نہیں آ رہا، اور یہ جو ہوا کی ضمیر ہے اس کا فاعل، یہی آیت کا کام دے رہی ہے ضمیر، کیونکہ ہم جملے کو جوڑ رہے ہیں انا کے اسم کے ساتھ۔ کلیئر ہو گیا؟ تو استفا فعل اور فاعل ہو گیا، اس نے چن لیا۔ کیا چن لیا؟ کس کے لیے چن لیا؟ وہ دونوں چیزیں آگے آ رہی ہیں، جس میں لکم جو ہے جار مجرور متعلق استفا فعل کے ہو گیا، یہ متعلق ہو گیا تمہارے لیے چن لیا، تمہارے لیے منتخب کر لیا۔ کس کو منتخب کر لیا؟ الدینہ، یہ مفعول بہ ہے، منصوب ہے لہٰذا، یعنی اس دین کو۔ استفا فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً مرفوع، یہ انا کی خبر ہو جائے گا، اور انا اپنے اسم اور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جواب و ندا ہو گیا، اور جواب و ندا کا بھی ہم جانتے ہیں کوئی اعراب نہیں ہوتا، لہٰذا لا محل لہا من الاعراب کی کیٹیگری میں آ جائے گا، اور یہ ندا اور جواب ندا مل کر جملہ ندائیہ ہو گیا۔ یہ ندا اور جواب ندا جو ہے جملہ ندائیہ، یہ کیا بنے گا؟ اس کو پھر یہ کہا گیا ہے کہ یہ محلاً منصوب مقول القول ہوگا ایک فعل محذوف کا، قالا کا، قالا یا بنیہ، اس طرح سے قالا فعل اپنے فاعل اور پھر مفعول بہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اس کے بعد آگے آ رہا ہے کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ فا جو ہے، اس فا کے بارے میں ایک تو رائے یہ ہے کہ یہ فا جو ہے فصیحہ ہے، فا الفصیحہ، اور الفا الفصیحہ کیوں آتا ہے؟ یہ ایک محذوف شرط کے جواب پر آتا ہے، ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ محذوف شرط کیا ہے پھر اگر اسے فا فصیحہ مانا جائے؟ یعنی اذا عرفتم ھذا، جب تم نے یہ جان لیا تو لا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو یہ آسان سی ایک توجیہ تھی اس فا کی، وہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ لا جو ہے یہ لا ناہیہ ہے، اور تموتن ماتا یموتو، میم واو تا مادہ باب نصر ینصرو، ماتا یموتو مرنا، اس سے جمع مذکر حاضر کا صیغہ تموتون، اور تموتون سے پہلے اگر لا ناہیہ لگائیں تو وہ بن جائے گا لا تموتو، لا تموتو یعنی تم نہ مرنا، لیکن کہنا چاہ رہے ہیں کہ تم ہرگز مت مرنا، یعنی نون ثقیلہ کا استعمال اب آپ نے کرنا ہے فعل نہیں کے ساتھ۔ تو ظاہر بات ہے نون ثقیلہ جب لگے گا تو واو ڈراپ ہو جائے گا، اور یہ پیش بتائے گی کہ جمع کا صیغہ ہے۔ تو لا تموتن، تم ہرگز مت مرنا، الا یہاں پر حصر کے لیے آیا ہے، مگر وانتم مسلمون، واو جو ہے یہ حالیہ قرار دیا جائے گا، بڑا خوبصورت واو ہے یہاں پر، اور اس کے بعد جو جملہ آ رہا ہے جملہ اسمیہ، جس میں انتم مبتدا ہے، ضمیر مرفوع منفصل، اور انتم کی خبر جو ہے وہ مسلمون ہے جو کہ مرفوع آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ جملہ اسمیہ جو ہے یہ حال بن گیا تموتن میں جو فاعل کی ضمیر ہے اس کا، اور یہ حصر کے لیے جب اللہ آتا ہے تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اب اس لا اور اللہ کو آپ ذرا سائڈ پہ کر دیں، تو تموتن وانتم مسلمون، یعنی تم مرنا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ اب یہ جملہ جو حالیہ ہے یہ ظاہر بات ہے پھر محلاً منصوب قرار دیا جائے گا، اور اس جملے کو میں پورے جملے کو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ یہ ایک محذوف شرط کا جواب ہے۔ الحمدللہ آیت نمبر 132 بھی ہماری مکمل ہو گئی، اس کا اتھینٹک ترجمہ جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں۔ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اسی کی وصیت ابراہیم نے اپنے بیٹوں کو کی اور یعقوب نے بھی۔ یا بنیہ، اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہ دین، الدین یہ دین چن لیا ہے، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو تم ہرگز فوت نہ ہونا مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو۔ تو اس حال میں کے ساتھ ہی ترجمہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو الحمدللہ یہ چیزیں جو خوبصورتی ہمیں بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام میں۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 132 ہماری مکمل ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔